أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله نويت سنة الاعتقاد ہمارے مالک مختار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ السَّلَامُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پارہ نمبر 23 سورہ صفات آیت نمبر 108 تا 110۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ: اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا صلہ دیتے ہیں۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ آج عید کا مبارک دن ہے، یوم نحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، بے شک اللہ پاک کے ہاں بہت ہی عظمت والا دن یوم نحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتابوں ترمذی و ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم نحر قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور قربانی کے جانوروں کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ صدیوں پہلے آج کے دن مینا کے وادی میں اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے گلے پر چھری رکھ کر عظیم شان قربانی پیش کی تھی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کر رہے تھے تب وہاں پر کتنے لاکھ لوگ موجود تھے، کتنے کروڑ آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی، وہاں کتنے کیمرے لگے ہوئے تھے، کتنے اخبار رپورٹر تھے، کتنے جرنلسٹ تھے وہاں کھڑے ہو کر بریکنگ نیوز دے رہے تھے۔ یقیناً وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ایک بڑی شان والے والد تھے، ان کے ہونہار شہزادے بس، اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مگر کمال دیکھیے، وہ باپ بیٹا دنیا سے الگ ہو کر بالکل تنہائی میں اللہ پاک کی اطاعت میں مصروف تھے۔ رب کائنات نے بالکل تنہائی میں کی گئی اخلاص سے بھرپور اس عبادت کا اتنا چرچا کر دیا کہ آج صدیاں گزر گئی، ہمارا بچہ سنت ابراہیم کے تذکرے کرتا ہے۔ گھروں میں بچے بکرے آنے کا انتظار کرتے ہیں، بکروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، گلیوں میں گھماتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں سنت ابراہیم ادا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، جو آپ کر سکتے تھے کر گزرے مگر چھری نہ چلی، تب اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ مزید فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ عزت چاہیے، ساری کی ساری عزت اللہ پاک کے پاس ہے۔ شہرت چاہیے، شہرت دینے اللہ پاک کا کام ہے۔
قبولیت چاہیے، رب کریم کے ہاں سے ملتی ہے۔ لہٰذا ایمان والوں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ نیکی کی، ہم نے ان کا چرچا کر دیا۔ تم بھی سراپا اخلاص بن جاؤ، دنیا میں آ کر اس عزت سے برائیاں تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی، کیونکہ ہم نیکیوں کو احسان والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن تؤمنوا حتی ترجعوا، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے پر رحم نہ کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مراد نہیں ہے کہ تم اپنے صاحب مثلا دوست یا بھائی پر رحم کرو، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ عَامِّةٌ، بلکہ اس سے رحمت عامہ بات ہے، یعنی تم تمام مخلوقات کے حق میں رحم دل ہو جاؤ، جانوروں پر رحم کرو، پرندوں پر بھی رحم کرو، چوٹیوں پر بھی رحم کرو، الغرض ہر مخلوق کے حق میں رحم دل بن جاؤ۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے رحم کرنے والے پر رحم فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی مزید حدیث پاک میں ایک خاص قسم کے احسان کا حکم دیا، فرمایا اور جب تم ذبح کرو تو اس میں بھی احسان اور بھلائی کو ملحوظ رکھو، چاہیے کہ چھری تیز کر لو اور اپنے ذبح یعنی جانور کو راحت پہنچاؤ۔ ذبح کے بعد جانور پر رحم کیسے کرنا ہے؟ علماء کرام نے اس کی مختلف صورتیں بیان کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذبح کے بعد جانور پر رحم کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوں اس وقت بھی ہمارے دل میں ربط موجود ہو، یعنی اللہ پاک ہم پر عمل کرتے ہوئے ہم جانوروں کو ذبح تو کریں، مگر اس کی صورت یہ ہو کہ جب ہم جانوروں کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں اس وقت بھی ہمارے دل میں رحم ہی ہو، اس وقت بھی ہمارے دل میں رغبت ہی ہو، یوں کہہ لیجیے بندہ اللہ پاک کے حکم بجا لانے کے لیے جب جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہو اس وقت رحم دلی کی وجہ سے اس کی دھڑکن تیز ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یوں دل میں رغبت اور رحم کی کیفیت رکھ کر جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکری ذبح کرتا ہوں اور مجھے اس پر رحم آ رہا ہوتا ہے۔ ذبح رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا۔ ذبح جانور پر رحم کی صورت۔ پیارے عیسائی بھائیوں، آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج یوم النحر یعنی ذوالحجہ 10 کا 10واں کا دن ہے اور 10 ذوالحجہ کو حجاج کرام مینا میں حاضر ہوتے ہیں اور حج کا ایک اہم رکن رمی جمرات ادا کرتے ہیں۔ رمی جمرات کیا ہے؟ شیطانوں کو ٹوکریاں مارنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آج جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر قربانی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، شیطان پر وقت وسوسے ڈالنے کے لیے آیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کر مارے تھے، اس کی سنت ابراہیم کو باقی رکھا گیا۔ آج بھی حاجی انہیں 3 مقامات پر یاد ابراہیم علیہ السلام میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جسے آج کے دن قربانی کرنا سنت ابراہیم ہے، یوں ہی آج کے دن شیطان کو مار
بھگانا بھی سنت ابراہیم ہے۔ لہٰذا آج کے دن بطور خاص شیطان سے دشمنی کیجیے، یہ بدبخت وسوسے ڈالتے گا، کپڑوں پر خود لگا گیا ہے۔ لہٰذا نماز بعد میں پڑھ لینا، ابھی بھی اتنا سارا گوشت بانٹنا ہے، نماز تو بعد میں پڑھی جائے گی۔ یوں ہی عید قربان کے موقع پر غیبتوں اور الزام تراشوں کے بھی دروازے کھولتے ہیں۔ مثلاً ہمارے والا کساب کو سارا گوشت خراب کر گیا، کھال کو کٹ لگا دیے، بس جی کسانہ کو کہ بھی اللہ بچایا۔ عید والے دن بھی ڈنڈی لگانے سے باز نہیں آتے۔ دیکھ لو ٹائم 8 بجے کا دیا تھا، 10 بج گئے ابھی تک نہیں آیا۔ لالچ کرتے ہیں، آرڈر زیادہ پکڑ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی باتوں سے بچیے، شیطان وسوسوں ڈالتے تو اس کے وسوسوں کو جھٹک دیجیے، اور آج کے دن پھر اس کے صدقے آئندہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا وان هذه الايام ایام الاکل وشراب وذکر اللہ، سن لو بے شک 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے پہلے دن سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کہ 4 دن کھانے پینے اور ذکر اللہ کرنے کے دن ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ دن بندوں کی مہمانی کے دن ہیں، جن میں اللہ پاک کے میزبان کو بندہ مہمان ہوتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا گویا اللہ پاک کی دعوت سے انکار کرنا ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں کھاؤ پیو اور خوب اللہ کا ذکر کرو۔ پتہ چلا آج کے دن اور آئندہ مزید 3 دن خصوصیت کے ساتھ ذکر اللہ کے ایام ہیں، لہٰذا ان دنوں میں خوب اللہ پاک کا ذکر کر لیجیے اور نیکیاں کمانے میں مصروف رہیے۔ انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہو۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔